العقدة من لحية فتاه من الدعاء فقال يا فاطمة ائتني بالكساء من فغطيني به فأتيت بالكساء من فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم أنك راعية تبت كان راعية رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وأنا من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جدة يا رسول الله أقامنا لنا ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عرزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صلاة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني شم لك راعية نبتا كان راعية رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت من جدك وأخذت تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جدة السلام عليك من اختار الله أقام لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم أنك راعية تبت كان راعية في بطن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله أتأمرني لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والقائم للغائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا الدار يا رسول الله أتأمرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ودعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما تمنى جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله من نفع الكساء وهم أيامه يدلون إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أحبتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أحارب لمن أحاربهم وأسلم لمن سألهم وأكل لمن أحداهم وبحب لمن أحب منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مدعية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فجر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل ومحبة النبوة ومحبة الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأمرني أن أهب تحت لكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فأخذ الأمين جبريل وقال السلام عليك رسول الله قال علي الأعلى يقرئ السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزة وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا مدعية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلكة ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن هنا قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء
فقال لهم إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لك يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تلبس من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محل أهل الأرض وفي جمع شطر وحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزل لفظنا وفاز شيخنا برب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محل أهل الأرض وفي جمع شطر وحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا قضى حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ولى فزنا وسعيدنا وكذلك شيخنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرما کر مرحوم علی مدد ابن شمیم سے کی جس نے ایک بار بھی مشکل میں پکارا عباس، جس نے ایک بار بھی مشکل میں پکارا عباس، اس کو کہنا نہ پڑا منہ سے دوبارہ فاطمہ زہرا کو ہے جان سے پیارے شبیر، اور شبیر کو ہے جان سے پیارا بی بی زینب کو یقین ہے میں اگر کہہ دوں تو ابھی دریا کو اٹھا لائے ہمارا شاہ کے ساتھ انہیں دیکھ کے دل کہتا ہے چاند کے پاس جو ہوتا ہے وہ تارا عباس، 14 معصوم جو مل جائیں تو قرآن بنے، 14 معصوم جو مل جائیں
ایسا دریا مجھے صحرا ہی نظر آتا ہے جس نے سجدہ نہ تیرے در پہ گزارا عباس کھانا لے حاضری جب تک تیری عیش جری ہو نہیں سکتا محبوں کا گزارا عباس ڈھونڈتا پھرتا تھا صدیوں سے جسے یہ دریا تیرے قدموں میں ملا اس کو کنارہ عباس تیرا پاپا تو زمینوں کا ہے مالک مولا حشر تک پانی پہ ہے تیرا اجارہ عباس اس کو دنیا کی سیاست نہ ڈبو پائے گی آپ نے جس کے زمانے میں ابھارا عباس کھا نہیں سکتا تمہاری کوئی اب جھوٹی قسم روب بیٹھا ہے دلوں پر وہ تمہارا عباس کی ہے تقسیم میرے 12 اماموں نے وفا گویا ان 12 اماموں میں ہے 12 عباس امت جگ کی بھلائی کی دعا مانگتا ہوں امت جگ کی بھلائی کی دعا مانگتا ہوں آج بھی کرتا ہے پنجہ یہ اشارہ عباس رکھ کے سر سجدے میں ماجد کی دعا ہے غازی اب مجھے روزے پہ بلواؤ دوبارہ شریف کا منافق سے علی کی ذات پہ کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا گلے کیسے لگا لیتی ہے ماں یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صف ماتم مچائے گا خالی ہو تو
بیٹھ جائیے کیا کریں آرزو بھائی نواز خان ہے نہیں ابھی مولانا دیر ہے تو سلسلہ جب شروع ہو گیا جب تبھی سے جہاں ہے قید
बहुत अंधेरा है। ये कह के रोए सकीना बहुत अंधेरा है। खबर है आपको आशूर से हूँ मैं प्यासी, बदन में तो चटकती है हड्डियाँ मेरी। सितम ये मुझ पे है कैसा बहुत अंधेरा है। ये कह के रोए सकीना बहुत अंधेरा है। ये कैद खाना है कैसा बहुत अंधेरा है। اللهم صل على शिम्र से कह रही थी सकीना मेरे भाई को मत मारना। शिम्र से कह रही थी सकीना मेरे भाई को मत मारना। बेड़ियां हड्डियों में नहा है, पुश्त पे सहेलियों के निशान है। आँख से खून के आंसू रवा है, चार सू जुल्म की आंधियां हैं। चार सू जुल्म की आंधियां हैं। हर कदम है जफा का निशाना। मेरे भाई को मत मारना। शिम्र से कह रही थी सकीना मेरे भाई को मत मारना। जुल्म सहने की ताकत नहीं है, हद है चलने की हिम्मत नहीं है। बैठने की इजाजत नहीं है। मेरे भाई को राहत नहीं है। मेरे भाई को राहत नहीं है। खून का बहता है गर्दन से धारा। मेरे भाई को मत मारना। शिम्र से कह रही थी सकीना
میرے بھائی کو مت مارنا، شمر ایک یہ کرم مجھ پہ کر دے، مار لے مجھ کو بھائی کے بدلے، سہ نہ پائے گا یہ تازیانے، کانپتا ہے نکاہت کے مارے، کانپتا ہے نکاہت کے مارے، چھوڑ دینا توا کو خدا را، میرے بھائی کو مت مارنا، شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، میرے بھائی کو مت مارنا، توق گردن میں اس کے پڑا ہے، پھر بھی کانٹوں پہ یہ چل رہا ہے، کیا کیا جرم اور کیا خطا ہے، میرے بھائی کو کیسی سزا ہے، میرے بھائی کو کیسی سزا ہے، مر گئے سب ہے بیمار تنہا، میرے بھائی کو مت مارنا، شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، میرے بھائی کو مت مارنا۔ مولانا نظام میں کہاں ہے مولانا؟ جام میں پھنسے ہوئے ہمیں کیا پتا؟ ابھی بتایا سنگا بھائی نے ان سے بتایا کہ ہمارا جام میں پھنسے بات اور یہ ہمارے صاحب بھی کھا دیا جی آپ یار واپس آ جاؤ اور بیٹھ اور جا کے جو پڑھا وہ دوبارہ پڑھیں گے جب تک مولانا دکھائی جب پڑھ پڑھتے رہے آ جا بھائی آ جا ان سے بھی چشمہ لے لو ہوتا ہے شہر صاحب کون سا جمال بھائی سے بہت سیوس کر لیں جمال بھائی جمال بھائی ارے یہ ڈنڈیا بات ہے جب کبھی چشمے جب کبھی چشمے عزادار میں آئے آنسو، کربلا والوں کی یادوں کو دلائے آنسو، کربلا والوں کی یادوں کو دلائے آنسو، کبھی دولت کو نگاہوں میں نہ لائے آنسو، کام ہر آن غریبوں ہی کے آئے آنسو، کام ہر آن غریبوں ہی کے آئے آنسو، اپنے دامن میں جو صحرا نے اٹھائے آنسو، تب کھلا راز کی کیوں ہم نے بہائے آنسو۔
कितनी यादों को है सीने में छुपाए आंसू, नाम शब्बीर का आया उमड़ाए आंसू, नाम शब्बीर का आया उमड़ाए आंसू, गैर के वास्ते होती नहीं ये आंखें नम, गैर के वास्ते होती नहीं ये आंखें नम, खूब पहचानते हैं अपने पराए आंसू, इसी सैलाब में बह जाते हैं ऐवान सितम, क्या खबर उनको कि क्यों हमने बहाए आंसू, तपीछे सीने सज्जाद की तख्लीक है ये, क्या ताज्जुब है अगर आग लगाए आंसू, जब हुई शह के अज़ादारों की खिलकत मंजूर, खाक में खालिक फितरत ने मिलाए आंसू, हौसला ये है कि होठों पे हंसी तो आई, हौसला ये है कि होठों पे हंसी तो आई, चश्मे पे चीर में लेकिन नहीं आए आंसू, गछ से सज्जाद को चौंकाने की खातिर सोचो, किस कदर सानिया सहरा ने बहाए आंसू, पड़ते आंखों से उठाए जो गमे शहने कलीम, देखा सालिम भी है आंखों में छिपाए आंसू, देखा जालिम भी है आंखों में छिपाए आंसू, शाम में सैयद अबरार का गम लाजिम था, शाम में सैयद अबरार का गम लाजिम था, इसलिए आंखों से बाहर निकल आए आंसू। जो रब्ते उल्फते नफ्से पैगंबर तोड़ देते हैं, हम अपने सारे रिश्ते उनसे यकसर तोड़ देते हैं, किसी की खुद सरी आगे अली के चल नहीं सकती, किसी की खुद सरी आगे अली के चल नहीं सकती, जो उनके सामने उड़ता है वो सर तोड़ देते हैं, अगर झूठे खुदा चढ़ जाते हैं दीवार काबा पर, अगर झूठे खुदा चढ़ जाते हैं दीवार काबा पर, तो ये दोषे रसूले हक पे चढ़कर तोड़ देते हैं, कोई क्या जाने इनके बाजुओं में जोर क्या होगा, जो अपनी उंगलियों से बाप तोड़ देते हैं, अलम लहराते हैं जब तोड़ते हैं हिम्मते बातिल, अलम जब नस्ब करते हैं तो पत्थर तोड़ देते हैं, वो बेईमान प्यासे ही मरेंगे रोज महशर भी, वो बेईमान प्यासे ही मरेंगे रोज महशर भी, अदावत करके साकी से जो सागर तोड़ देते हैं, अली का जोर तलवारों पे तकिया कर नहीं सकता, अली का जोर तलवारों पे तकिया कर नहीं सकता, ये तलवारों को भी मैदान में अक्सर तोड़ देते हैं, अली के सामने है क्या हकीकत रिश्तेदारी की, मुसलमान जोड़ देते हैं ये बढ़कर तोड़ देते हैं। बुलंद नारे सलवात। لا
بھی تو شاہدی میں ہے، جہاں بھی دیکھیے جلوہ میرے حسین کا ہے، قسم خدا کی ہے تعبیر کلمہ توحید، جو ایک آخری سجدہ میرے حسین کا ہے، وہاں جو پہنچوں کروں شکر کے ادا سجدے، جہاں پہ نقص کفے پا میرے حسین کا ہے، میرے حسین کا ہے، لگا کے آگ لائنوں کا دل ہوا ٹھنڈا، جو جل رہا ہے وہ خیمہ میرے حسین کا ہے، جو جل رہا ہے وہ خیمہ میرے حسین کا ہے، میں اس زمین کو آنکھوں سے روز چومتا ہوں، میں اس زمین کو آنکھوں سے روز چومتا ہوں، جہاں پہ خون کا چھینٹا میرے حسین کا ہے، سلامی دے گا مجھے باب خلد پر رضوان، زمین پہ نام جو لکھا میرے حسین کا ہے، زمین پہ نام جو لکھا میرے حسین کا ہے، سلامی صبح و مساء نہر و ماہ دیتے ہیں، ستارہ عرش پہ چمکا میرے حسین کا ہے، یزیدیت اسے تا حشر کیا جلائے گی، عزیز و دل میں جو خیمہ میرے حسین کا ہے، وہ جس کو خلد ہو مطلوب میرے ساتھ چلے، رواں ہوں جس پہ یہ رستہ میرے حسین کا ہے، قناعت اور وفا آپ کی وراثت ہے، کہ ملک صبر پہ قبضہ میرے حسین کا ہے، سما گزر نہ بے پاؤں شاہ سوتے ہیں، یہ کربلا ہے یا روضہ میرے حسین کا ہے، نواز کا پشت پہ نانا کا سر ہے سجدے میں، خدا ہی جانے جو رتبہ میرے حسین کا ہے، خدا ہی جانے جو رتبہ میرے حسین کا ہے، یہ میرا علم ہنر اور جاہو ماں ہنر مال و ملا کمر تمام یہ صدقہ میرے حسین کا ہے، نعرہ سلوات کھانسی آ رہی ہے اب یہ پڑھنے کا نہیں پڑھے گا تو پڑھتے نہ نہیں پڑھنا آج ہی شرما رہا ہے جس دل میں الفت شہ دنیا وتی نہیں، سمجھو کہ تو جہاں میں ٹھکانا کہیں نہیں، پڑ جائے جس زمین پہ قدم بوجھ
बंदगी हैदर के पास ऐसी कोई आस्तीन नारे हैदरी आवाज बुलंद नारे जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के साथ अमल सालिह यानी नेक काम अंजाम देते हैं, सयजअलहुमुर रहमान वुद्दन, तो अनकली रहमान उनके लिए मवद्दत करार देने वाला है। हम में से हर आदमी ये चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, लोग उससे नफरत ना करें। कोई भी इंसान मंसूर बनना नहीं चाहता, महबूब बनना चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें। तो कुरान मजीद ने उसका एक नुस्खा बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो उसके लिए दो पैमाने हैं, एक ईमान और एक अमल सालिह। जैसा ईमान होगा वैसी लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत होगी, जैसा अमल सालिह होगा वैसा लोगों के दिलों में वैसी आपकी मोहब्बत होगी। कभी आप सोचते हैं कि एक इंसान हमसे मिलता है, बज़ाहिर वो बहुत ही मामूली लिबास में है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं तो हमारा दिल उसकी तरफ खिंचता है। और कभी एक इंसान ऐसा भी होता है कि जो बज़ाहिर बहुत अच्छे लिबास में है, उसकी वज़ा और क़ता बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंसान उससे मिलता है तो पता नहीं इंसान को उससे कराहियत महसूस होती है। होता या नहीं होता? आप इसको महसूस कीजिएगा। एक इंसान मामूली है, न बहुत अच्छे लिबास पहने हुए है, न बहुत उसकी अच्छी हैसियत है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम मिलते हैं तो हमारा दिल उसकी तरफ खिंच जाता है, वो हमें अच्छा लगता है। जबकि उसी के मुकाबिल में एक इंसान बहुत अच्छे लिबास में हो सकता है, बहुत हैसियत का मालिक हो, लेकिन हम जब मिलते हैं तो अंदर से न जाने हमें वो क्यों नापसंद आता है। होता है नहीं होता? ये सबके साथ पेश आता है। इसीलिए मोहब्बत और नफरत का ताल्लुक हमसे और आपसे नहीं,
کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں محبت اور نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کی کسوٹی اس نے بتایا کہ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو اگر ایک معمولی انسان سے ہمارا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کھنچ رہا ہے؟ ہم چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا ایمان ہے اور ایسا عمل صالح ہے کہ ہم خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ بہت سے معیارات کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کو کھینچ سکتے ہیں۔ خاص طور سے شادی کی مسائل میں یہ سب بہت آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جتنا جہیز دے دیں گے تو سسرال والے بہت محبت کریں گے۔ تو ہمارا معیار کیا ہوا؟ مادی ہوا۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جہیز سے محبت پیدا نہیں ہوتی، پیسے سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ چلو درجہ۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، چاہے کتنا ہی پروپیگنڈا کر دیا جائے، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ایک حسینی نے پوری دنیا کی محبت اپنی طرف کھینچ لی۔ دیکھیے میں نے معنی استعمال کیا، وہ نسل کے بھی حسینی ہیں اور کردار کے بھی حسینی ہیں، اس لیے کہ جہاں حسینیت آ جاتی ہے وہاں جرأت انکار پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان وقت کے یزیدیوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان اور عمل صالح کی، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اچھا اب بات جہاں تک سن لی ہے تو دیکھیے خدا بند عالم عادل ہے، وہ پہلے معیار دیتا ہے پھر اعلان مودت کرتا ہے۔ یہ عجیب بات کیا تھی میں نے؟ قرآن میں ایک آیت اور ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ آپ سوال نہ کیجئے لوگوں سے مگر کہے گا ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ تو اگر رسول یوں ہی کسی گروہ کی مودت کا اعلان کر دیتے تو لوگ کہتے بھائی اگر ہم کو بھی چانس ملتا تو ہم بھی شاید اس کسوٹی کو اتر جاتے۔ اسی لیے خدا نے پہلے پیغمبر سے یہ کہلوایا کہ اعلان کرو کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کے لیے مودت قرار دینے والا ہے۔ لیکن عربی میں سین اور صوفہ یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے، لیکن صوفہ آتا ہے دور کے لیے اور سین آتا ہے قریب کے لیے۔ تو اگر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان قریب ان کے لیے کیا قرار دینے والا ہے؟ مودت قرار دینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے معیار مودت کا اعلان پہلے کیا ہے اور خود مودت کا اعلان بعد میں کیا۔ اب اگر پیغمبر کی زبان سے کسی گروہ کے لیے یہ کہلوایا جائے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر مکمل یہ اترے، اور جب یہ اترے تو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کی مودت کو کیا کریں گے؟ لوگوں کے دلوں میں قرار دیں گے۔ اسی لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں پہنچے ہیں اور وہاں پر آپ نے اپنے فضائل کے بارے میں اور اہل بیت اور آل محمد کے فضائل کا جب اظہار کیا تو اس میں جہاں
یہ کہا کہ اوتینا ستا، ہمیں 6 چیز اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ العلم، پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے حلم. حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری، اپنے آپ پر کنٹرول، قوت برداشت. اور حقیقت یہی ہے کہ جہاں علم ہوگا وہیں قوت برداشت بھی ہوگی. جاہل کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، وہ بکھر جاتا ہے. لیکن عالم کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے، اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو منافق جانتے ہوئے بھی برداشت کر لیتا ہے. ایک سوال میرے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ ستار العیوب ہے. ستار العیوب ہے تو کس دنیا کا؟ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یعنی ان کو اعتراض اصل ان کا تھا کہ مثلا انسان بہتوں کو برداشت کر لیتا ہے، مثلا گویا جب وہ جاہل ہوتا ہے. مثلا ہم آپ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، آپ ہماری حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، تو آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اللہ ستار العیوب ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ عالم ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ ہمارے گناہ اللہ کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے. خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم ہے. انجانے میں تو ہم بھی ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جان کر کے ہم برداشت کریں، اور اگر ہم کسی کی کوئی غلطی خدا نخواستہ جان جائیں تو پھر ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے بڑے حلیم ہیں. جب تک ہم نہیں جانتے تب تک تو ہم ایک دوسرے کو بتا کیوں، جہاں ذرا سی غلطی پتا چلی تب ہم کو فوراً آج کی میڈیا کی طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے. ارے فلاں نہیں سنا ان کے بارے میں، سنا ارے وہ ایسے ہیں. اب آپ سوچئے ہم جیسے انسان تو اگر ہم نہیں جانتے تب تو برداشت کرتے ہیں، اور اگر کسی کی غلطی ہم جان جائیں تو پھر ہم ستار العیوب نہیں رہ سکتے. مگر خدا کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے ستار العیوب ہے، کیونکہ خدا صرف علیم ہی نہیں ہے، وہ حلیم بھی ہے. اور یہی اس کے نمائندوں کی بھی صفت ہے. یاد رکھیے ائمہ جو برداشت کرتے وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں، رسول جو برداشت کرتا ہے وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں. وہ جانتا ہے، خود اللہ اس کو خبر دے رہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پیغمبر یہ ایمان نہیں لائے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان اصلاً گیا نہیں ہے، یہ تو بظاہر تسلیم ہو گئے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے. تو اب پیغمبر کو اللہ خبر دے رہا ہے، علیم خبر دے رہا ہے، تو اب تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر بے خبر ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اور دعوے دار ایمان بن رہے ہیں، ان کے دلوں میں اصل ایمان نہیں ہے. اب اس کے بعد پیغمبر برداشت کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ارے سورہ منافقون اترنے کے بعد برداشت کر رہے ہیں. سورہ منافقون پیغمبر پہ نازل ہو گیا اور اس کے بعد وہ برداشت کر رہے ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ کوئی انسان اتنا گیا گزرا ہو کہ وہ خود اپنے کو دائرہ رحمت اور دائرہ علم سے باہر کر دے. اے شیطان، قرآن میں جائیے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شیطان جو ہے وہ کافر ہو گیا، نہیں. کانا من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا. تو تھا وہ پہلے سے تھا. اور خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ آپ اظہار کریں تب وہ جانے.
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ سجدہ نہ کرنے کے بعد کافر ہوگا، کہا نہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا کافرین میں سے۔ تو اللہ جانتا بھی تھا، لیکن کیونکہ حلیم تھا، کہا جب تلک یہ خود اپنے آپ کو میرے دائرے رحمت و حلم سے باہر نہ کرے تب تک میں اسے رسوا نہیں کروں، تب تک یہ مستحق کے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور یہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ غیبت کس کی حرام ہے؟ اس کے اندر وہ خرابی ہے، پائی جاتی ہے، مگر معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں غیبت کا بہت ہی باریک معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی نگاہ میں حرمت گناہ ہے، اس نے چھپا کے کوئی گناہ کیا، ہم نے دیکھ لیا، یہی تو ہے نا معاملہ۔ ایک انسان نے چھپا کے گناہ کیا اور ہم نے دیکھ لیا، تو کہا کیونکہ اس نے چھپایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس کے اندر حرمت گناہ ہے۔ تو اب خدا نے کہا کہ نہیں دیکھو، تم اگر جان گئے ہو پھر بھی تم اس کی غیبت نہ کرو۔ لیکن اسی غیبت کا حکم بدل جاتا ہے جب کوئی آدمی کھلے عام گناہ کرنے لگے، تو اب اللہ کہتا ہے کہ چھپانے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ یہ تو خود ہی اوپن ہو گیا، یہ تو خود ہی ظاہر ہو گیا۔ تو عزیزو، یعنی ایک حجاب تو رکھو، ایک پردہ پوشی تم تو رکھو۔ اب اگر تم نے خود پردہ پوشی کا خیال رکھا تو ہم بھی چھپا دیں گے، لیکن اگر تم نے پردہ پوشی نہیں کی اور خود اپنے کو عیاں کر دیا تو جو عیاں ہے اس کو بیاں کرنا، صلوات بھیجے محمد۔ یہ خود و چار کی طرف مسائل ہے، اس لیے غیبت الگ ہے اور تہمت الگ ہے۔ تہمت وہاں ہوتی جہاں اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا تو یہ تہمت ہے، لیکن غیبت وہاں ہوتی جہاں اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پردہ پوشی کا کیا کیا ہے؟ خیال رکھا۔ اس لیے میں جملہ کر رہا ہوں، دیکھیے آج دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب اپنے گناہ کو بھی وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے معصومین منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی اپنے گناہ کو علنی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب دیکھیں آج کل تو انسان کو بہت سے وسائل مل گئے، اب آدمی اپنے ہی گناہ کو کیا کر رہا ہے؟ آن لائن کر رہا ہے۔ تو اب آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے آف لائن اور آن لائن ہی کا مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی گناہ آف لائن کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ کیوں کس نے پردہ پوشی کا خیال رکھا ہے، تو اب میں اس کے لیے ستار ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چھپا ہے اسے چھپا رکھنے، لیکن اگر تم آن لائن ہو جاؤ گے تو پھر ہمارا بھی کیمرہ آن لائن ہو جائے گا، ہم بھی پھر روادار نہیں ہیں۔ تو یہی شیطان جب تک پردہ پوشی کے دائرے میں رہا اب اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا، لیکن جب ابا واستکبر کی منزل میں آ گیا، جب کھل کے سامنے آ گیا، تب خدا نے اس کو کہا کہ اب میرے دربار سے نکل جاؤ۔ عزیزو، یہی قانون قدرت ہے، اور اسی کی پابندی ہمارے نبی نے بھی کی، ہمارے امام نے بھی کی۔ وہ منافقین کو جانتے تھے اور اسی لیے رسوا بھی نہیں کیا، مگر اب کوئی اتنا جری ہو جائے کہ رسول کے دائرے رحمت و حلم سے باہر نکل آئے اور کہے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، اب رسول کو بھی کہنا پڑے گا جیسے خدا نے شیطان سے کہا نکل جا، ویسے ہی رسول نے بھی کہا کہ اب میرے دربار سے کہ اب تو خود اپنے آپ کو تو نے عیاں کر لیا، ورنہ اب تک تو میں تمہیں چھپائے ہوئے تھا، لیکن اب کیونکہ تم خود کھلے عام سامنے آ گئے ہو، تو جیسے وہاں خدا نے کہا کہ فخرج، وہاں نبی نے کہا فخرج۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
فرما دی ہے تو ہم نے کہا کہ کسوٹی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ظاہر سی بات ہے جیسا ایمان ہوگا ویسی مودت ہوگی، جیسا عمل صالح ہوگا ویسی مودت. اب لوگ کہتے ہیں، آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مودت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوری دنیا کو اپنی طرف کیا رکھا ہے؟ کھینچ رکھا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ امام حسین جیسا ایمان کسی کے پاس ہے اور امام حسین جیسا عمل صالح یہی تو ہے. اب سمجھ لیجئے کہ ان کا ایمان آثار کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں ایمان کی بھی الگ الگ منزلیں ہیں. امام حسین کی ہے دعائے عرفہ. اس دعائے عرفہ کو سمجھیے، کیونکہ معرفت سے ایمان ہے اور معرفتیں مختلف ہیں. کسی کی معرفت KG والی ہے نا؟ KG میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو کیسے ہم سمجھاتے ہیں؟ ایک بات اس کو اگر ہم کو 2 سمجھانا ہے تو ابھی اس کے اندر 2 کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم 2 چڑیا بنا دیتے ہیں. تو وہ چڑیا دیکھ کر کے 2 کو سمجھتا ہے، 4 کو سمجھتا ہے، 6 کو سمجھتا ہے نا؟ تو یعنی گویا وہ ایک حقیقت کو سمجھنے میں اسباب ظاہری کا کیا ہے؟ محتاج ہے. یہ KG والی معرفت ہے. لیکن اگر ایک ہم مثلاً فرض کریں کہ کوئی صاحب PhD والے ہوں اور ان کو ہم جا کے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیے یہ 1 برڈ، یہ 2 برڈ ہے نا، اور بس 2 برڈ، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہم کو بچہ سمجھ رکھا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آثار کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم تمام مخلوقات معرفت میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے لیے آثار ذریعہ بنتے ہیں معرفت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب معصوم اپنی بات کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے آثار سے سمجھا، وہ کہتے الہی عرفت کا بک، پروردگار ہم نے تجھ سے تجھ کو پہچانا ہے. ہم نے پیڑ دیکھ کے تجھ کو نہیں پہچانا، ہم نے دریا دیکھ کے تجھ کو نہیں پہچانا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ضرور ہوگی، یہ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو گویا دھواں اس کا اثر ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے آگ کو پہچانا ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ کائنات یہ چیزیں ہیں تو کوئی ہے بنانے والا ہے نا. تو ہم آثار سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے معرفت کے مراحل کو بیان کیا. تو بہرحال جو بیچارے بچے والے ذہن کے ہیں ان کے لیے تو آثار کی ضرورت ہے. لہذا KG کے بچے کے لیے تو ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ چیزیں کھینچیں گے، اس کے ذریعے سے وہ بعض حقائق کو پہچانے گا. تو وہاں تک تو بات صحیح ہے. لیکن برائی تب ہے کہ جب آدمی وہی ٹکا رہ جائے. اب بات اگر لفظ بیان کریں گے تو ہوتا ہے آپ بھی بگڑ جائے میرے اوپر. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ ہے نا. میں نے کورونا میں ایک بات کہی تھی، اس لیے کہ کورونا میں کیا تھا کہ جلوس نہیں اٹھ رہے تھے، تابوت نہیں تھا، علم نہیں تھا. ہم نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم مولا علی کو خود علی سے پہچانیں، نہ تابوت سے. ہماری اور فقیہ کی معرفت میں ہی تو فرق ہو جاتا ہے. فقیہ آثار ظاہری سے نہیں پہچانتا، اس کی معرفت کی منزل کیا ہے؟ اوپر ہے. اسی لیے خود دعائے عرفہ میں امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، اور یہ بات وہیں سے میں کہہ رہا ہوں. حتیٰ کہ اگر اس کو نہیں پہچانا تو جو چیزیں ذریعہ معرفت ہیں
وہی رکاوٹ بن جاتی ہے. مثلا تعزیہ ذریعہ ہے یا مقصد؟ ذریعہ ہے نا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خود دعائے عرفہ میں امام حسین کا جملہ ہے. یعنی ایک طرف وہ کہنا ہے کہ آثار دلالت کرتے ہیں، یعنی KG والی بات، مگر دوسرے مرحلے میں پلٹ دیتے ہیں بات کو. کہتے ہیں پروردگار جو چیزیں خود اپنے وجود اور ظہور میں تیری محتاج ہیں وہ تجھے کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ان کا ظہور بھی تجھ سے وابستہ ہے، ان کا وجود بھی تجھ سے وابستہ ہے. تو جو خود تیرے محتاج ہیں وہ کب تجھے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ہے معرفت کی امن. پھر ایک تیسری بات کہی، کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی آثار کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی ہم آثار میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اصل کو بھول جاتے ہیں. یہ خود دعائے عرفہ کے اندر ہے، اس لیے کبھی اس کو پڑھیے، غور سے پڑھیے. یعنی معرفت، اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسی معرفت ہوگی ویسا ہی کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. اور ہمارے یہاں ویسے شعر بھی آ جاتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے جہاں امام حسین کا تعزیہ نہیں ہوگا. آپ بتائیے جنت میں تعزیے کی ضرورت ہے ہمیں؟ وہاں تو خود امام حسین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اب جو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں بھی بغیر تعزیے کے نہیں جائیں گے، اس کا مطلب اس کو بھی امام حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کیونکہ جہاں امام حسین خود ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں پہنچا رہے گا؟ تعزیے کی طرف. اس کا مطلب ہوا کہ یہ تعزیہ اس کے لیے ذریعہ نہیں رہا. اور میں ایک بات بتا دوں کہ تعزیہ بھی امام حسین کی شبیہ نہیں ہے، روضے کی شبیہ ہے. یعنی اگر امام حسین کے روضے میں ہم پہنچ جائیں تو ہمیں تعزیے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ہم دور ہیں تو ضرورت ہے، لیکن اگر ہم روضے میں پہنچ جائیں تو بھائی فوٹو کاپی کی ضرورت تو تب ہے جب اصل نہ ہاتھ میں ہو. لہٰذا اگر ہم روضے کے اندر چلے جائیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے تھے کہ یہی اگر معرفت نہ ہو تو وہی چیز کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے. اور یہی دعائے عرفہ، اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا دعائے عرفہ امام حسین، کیونکہ اس میں معرفت کی گفتگو کی انہوں نے. تو ایک مرحلے تک تو ایک چیز صحیح ہے، دیکھیں آپ غلط نتیجے نہ نکالیے گا کہ میں کسی چیز کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں. ایک مرحلے تک وہ چیز خود ہم نے کہا خود امام حسین نے بات شروع کی نیچے لیول سے، لیکن وہیں پر رکے نہیں، پھر بات کو کیا کیا؟ آگے بڑھایا. اور اس کے بعد جب اپنی بات کی تو وہاں پر کہتا ہے الہی عرفت کا بھی، پروردگار ہم نے تجھ سے تجھ کو پہچانا. اور اسی لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یقیناً اہل بیت آثار سے سمجھنے کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ جن کے سامنے یہ دنیا خلق ہوئی ہو ان کے لیے یہ چیزیں ذریعہ معرفت بن بھی نہیں سکتی ہیں. اس لیے کہا کہ پروردگار ہم نے تجھے تجھ سے پہچانا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوگا کیا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ ہوگا. تو ایسا ایمان ہم نے کہا کہ کیونکہ ایسی معرفت نہیں ہے تو ایسا ایمان بھی نہیں ہے. اور جب جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی کیا ہوگا؟ عمل صالح ہوگا. توجہ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا جیسا ایمان ہے اور جیسا عمل صالح ہے ویسا کسی کا نہیں ہے. تو اب جیسی مودت ان کی ہونی چاہیے ویسے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ 40 میں ہر سال لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، الگ الگ ملکوں سے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، الگ الگ مذہب سے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. سمجھ کر یعنی مودت حسین سب کو اپنی طرف کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہے نا. اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما دی تو اب اگر کوئی ان کی نیابت کا حق حاصل کر لے، توجہ چلا ہوں،
जनाब मुस्लिम करबला में कूफी किसको बुला रहे थे? बताइए, कूफी इमाम हुसैन को बुला रहे थे। इमाम हुसैन खुद गए? नहीं गए। किसको भेजा? जनाब मुस्लिम को। जनाब मुस्लिम क्या थे वहां? इमाम हुसैन के नायब बन करके आए। अब मेरा एक जुमला सुन लीजिए, बहुत ही अहम जुमला है कि इमामत का रास्ता नयाबत से गुजरता है, और जो नयाबत में नाकाम हो गया तो वो इमामत तक नहीं पहुंच सकता। ये तो है कूफी जनाब मुस्लिम को बुला रहे थे या इमाम हुसैन को बुला रहे थे? इमाम हुसैन को बुला रहे थे। मगर इमाम हुसैन खुद नहीं गए, अपना नायब बना के भेजा। कूफी इस इम्तिहान में नाकाम हो गए, यानी नायब के इम्तिहान में नाकाम हो गए। नतीजा क्या निकला कि इमाम पास से गुजर गए, उन्हें तौफीक नहीं हासिल हुई। क्यों नहीं हासिल हुई? हमने कहा कि इमामत का रास्ता कहाँ से गुजरता है? तो अब एक जुमला सुन लीजिए और इन हकीकतों को समझिए। और आज दुनिया को बहुत सी चीजें खुद बखुद क्या हो गई हैं, यानी उधर मुतवज्जे इंसान हो गया है। ईरान में एक जुमला कहा जाता था, वो कहते थे लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या हुसैन। यानी आगा खामनाई के आवाज पर लब्बैक कहना, ये इमाम हुसैन की आवाज पर क्या करना है? लब्बैक कहना। तो ये लोगों के शायद पहले बहुत से लोगों के समझ में ना आता रहा हो कि ये क्या माना कि यानी मर्जा एक नाइब की आवाज पर अगर आप लब्बैक कहेंगे तो ये उसकी लब्बैक नहीं है, ये हकीकत में इमाम की आवाज पर लब्बैक कहना है ना? जैसे कि जनाब मुस्लिम की आवाज पर लब्बैक कहना क्या होता? इमाम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहना था। और जिन्होंने जनाब मुस्लिम की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, इमाम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहा नहीं कहा। इसलिए करबला बहुत ही हमारे लिए हालात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। कूफी नियाबत में नाकाम हुए, लिहाजा इमाम की मदद नहीं करी। लेकिन इसी कूफे में जिन्होंने नायब की मदद की, उन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि उन्होंने इमाम की भी मदद की। मिसाल दूं, वो है जनाब हानी। समझिए, बहुत बड़ा कैरेक्टर है जनाब हानी का। जनाब हानी के घर में जनाब मुस्लिम क्या हुए? मेहमान। यही है। अब जाहिर बात है जनाब हानी ने तो तना मेजबानी नहीं की, उनकी ज़ौजा ने भी तो मेजबानी की या नहीं की? उनकी पूरी फैमिली ने जनाब मुस्लिम की मेजबानी की। जब इब्न ज़ियाद ने जनाब हानी को गिरफ्तार किया तो उसने एक शर्त रखी थी। क्या रखी थी? कहा मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इनामात से नवाज देंगे, तुम्हारा मनसब बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ था उसमें। सारी लालच उसके अंदर छुपी हुई। कहा सिर्फ मुस्लिम को हमारे हवाले करना। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम जान दे सकते हैं लेकिन जनाब मुस्लिम को हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और इस इम्तिहान में जनाब हानी कामयाब हुए और शहादत मिली। तो अब एक जुमला सुन लीजिए, ये शहादत जनाब हानी की किसकी राह में थी? नाइब हुसैन की राह में। बस हानी शहीद राह नाइब हुसैन। तो अब देखिए, अब जानते जनाब हानी का बेटा जनाब याहिया ये करबला में शहीद हुआ। जनाब याहिया जनाब हानी की जो ज़ौजा है वो करबला में मौजूद है। तवज्जो चला, देखिए क्योंकि नायब की मेजबानी की है तो अब इमाम की भी मेजबानी का हक हासिल है। इसीलिए ये दोनों यानी जनाब हानी की ज़ौजा जनाब याहिया के साथ, जो कि जनाब हानी के बेटे हैं, ये दोनों जब इमाम हुसैन इस्लाम कूफे से के करीब से जाते हुए
کربلا جا رہے تھے تو جب ان کو خبر ملی تو یہ دونوں امام سے کیا ہو گئے؟ ملحق ہو گئے، اور پھر امام کے ساتھ کہاں تک گئے؟ کربلا گئے، اور پھر جناب یحییٰ نے اپنی شہادت دی۔ تو اب ایک جملہ اور سن لیجیے، باپ شہید راہ نائب امام اور بیٹا شہید راہ خود امام، یہ ہے نیابت کا۔ اور دیکھیں زوجہ وہ خود نائب کی بھی میزبان رہی، عصر عاشور تک امام حسین کے ساتھ شریک رہی، اور عصر عاشور کے بعد جناب زینب کے ساتھ اسیر ہوئی اور کوفہ و شام تک گئی۔ تب دیکھیں زوجہ کا معاملہ یہ ہوا کہ گویا نائب کا بھی ساتھ دیا اور امام کا بھی ساتھ دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب سوال، کوفی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ امام حسین کا۔ امام خود نہیں آئے، کس کو پہلے بھیجا؟ نائب کو۔ ہم بھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ خوب، امام کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام سے پہلے ہے نیابت۔ تو جو نیابت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اسے وہ شرف ملے گا کہ وہ امام کا ساتھ دے سکے۔ سمجھ میں آیا؟ بس حسن نصر اللہ کی کامیابی یہی تو تھی کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ، جب انہوں نے پہلی مرتبہ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے باہر کا راستہ دکھایا تھا، پہلی مرتبہ اسرائیل نے کوئی سرزمین قبضہ کرنے کے بعد چھوڑی تھی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہماری لیڈرشپ ہے، میں ہوں۔ جب اپنی میں کو نائب کی رضا میں کھو دو تو حسن رسول اللہ بنو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری لیڈرشپ ہے، میرے حزب اللہ کے جوانوں نے بڑا محنت کی ہے، بہت انہوں نے عزم و حوصلے سے کام کیا۔ کہا کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم وقت کے فقی کی ولایت میں جی رہے ہیں۔ یعنی ان کا جو لفظ ہے اطاعت ولایت فقی، فقی کی ولایت ہے نا، نائب فقی ہونے کی وجہ سے کیا رکھتا ہے بھائی؟ مولا علی مولا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ان کی ولایت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم مولا ان کی ولایت میں۔ اب فقی کیا ہے؟ ان کا نائب ہے، تو اس کو ولایت حاصل ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کیوں کی ولی فقی کا، اور یاد رکھیے اب یہی راستہ ہے۔ اب سمجھیے، کہا کہ جب فقی کی ولایت کی اطاعت کرو گے تو اب مولا کی اطاعت میں جاؤ گے۔ لبیک یا خامنائی، لبیک یا حسین۔ توجہ، سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اس لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب ان کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ نیابت سے۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم وہاں بھی کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں ناکام ہو گئے تو پھر آپ یہ مت سمجھیں گے کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ بالکل 2-4 کربلا نے ہر کوشچن کا جواب ہمیں دیا ہے۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سمجھ لی ہے تو اب جو میں نے آپ کو بات کہی، کسی کی فوٹو پر اعتراض نہیں ہے، کیا رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کل کا یزید بھی ڈرتا تھا اور آج کے یزید بھی ڈر رہے ہیں۔ توجہ چلا، میں کہتا ہوں جب تم نائب سے اتنا ڈر رہے ہو تم اصل سے کتنا ڈرو گے؟ جب تم نائب سے اتنا ڈر رہے ہو تو تم اصل سے کتنا ڈرو گے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہے وہ بات۔ اسی لیے آج اتنے سالوں کے بعد پھر انہوں نے وعدے کیا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں اور حسینی ہونا کسے کہتے ہیں۔ یہ اتفاق سے نسل کی بھی حسینی ہے، اور ہم نے کہا کہ کردار کی بھی کیا ہے؟ حسینی۔ اسی لیے جہاں دنیا کے شیاطین کا پورا میڈیا ان کی طرف لگا ہوا ہے، ان کے خلاف، لیکن آپ جائیے
उसी में आप जब ग्रुप को पढ़िएगा तो हर मजहब वाला इनकी हिमायत करता हुआ नजर आए। कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। यानी जो हमको कल तक दीन से बाहर समझते थे और हमें राफिदी कहते थे, वो भी आज ये कहने पर मजबूर है कि असल इस्लाम का दिफा अगर कोई कर रहा है तो वो ये है। गुरेज करते हुए एक बात कह रहे हैं, आलम इस्लाम को आज ये शिकवा है कि मजलूम छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, हॉस्पिटल पे हमला हो रहा है, स्कूल पे हमला हो रहा है, कोई बोलता नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है सिवाय उनके कि जो फर्शे अज़ा से वाबस्ता है। यमन हुसैनी, हिज़्बुल्लाह हुसैनी, वही यमन होती यानी यमन। अलबत्ता वो अंसारुल्लाह, ये उनको जबरदस्ती कबीलई साबित करने के लिए उनको जानबूझ कर ही कहते हैं, उसी हमें नहीं कहना चाहिए, वो अपने को अंसारुल्लाह कहते हैं कि हम कोई नस्ल परस्त लोग नहीं है, हम कोई कबीला परस्त लोग नहीं है, तो इसलिए उनका नाम जो है वो है अंसारुल्लाह, तो वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा बात आगे थी भी कहता चलो कि जो यमन को इस वक्त लीड कर रहे हैं वो हसनी है, तो एक तरफ हुसैनी है और एक तरफ हसनी है। अब मैं एक जुमला कहूँ, जो लोग जियो पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं वो मेरी बात को समझेंगे। यमन में एक जजीरा उसको कहते हैं बाबुल मंदब, और ईरान के पास एक जजीरा उसको कहते हैं हुर्मुज। यहाँ पर समंदर का रास्ता बदला हुआ, तो एक को हुसैनी कंट्रोल करता है, एक को हसनी करता है। पूरी दुनिया की शहरगे हयात, शहरगे हयात है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा रास्ता है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? शहरगे हयात पर एक हसनी है और एक हुसैनी है। तो चैनल करना ये आज इस चीज को इंसान महसूस करे, तो बस दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बात को यहीं पर खत्म करते हुए और एक नतीजा आपकी खिदमत में मैं दे रहा हूँ, और यहीं से बात क्या हो जाएगी खत्म। तो करबला और मौजूदा हालात, हमने कहा कि शिकवा है मुसलमानों, और मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूं कि शिकवा ना करो, अपनी कमी तलाश करो, क्योंकि शिकवे से कुछ नहीं मिलने वाला। आज कहते हैं भाई इतने मुस्लिम मुल्क हैं और कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, और वही आ रहे हैं जो, तो इनके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। शिकवा ना करो, कमी को समझो। बात यह है कि जो आले रसूल को ना रो सके, जो रसूल के बच्चों को नहीं रो सके, तो वो उम्मत के बच्चों को क्या रोएंगे? आप ये ना भाई, जो असगर को नहीं रो सके, जो अकबर को नहीं रो सके, तो किसी उम्मती के बच्चे को क्या रोएंगे? और हम क्यों किसी बच्चे के मरने से तड़प जाते हैं और हम मसलक नहीं देखते? क्योंकि हम अली असगर की शहादत से वाबस्ता हैं। गोया अली असगर हमारे लिए कसौटी है कि उसके आईने में हर मजलूम बच्चे को हम देख लेते हैं। हम अली अकबर के आईने में हर मजलूम जवान को देख लेते हैं। हम जनाबे अब्बास के आईने में जो 34 साल 32 साल के लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
تو کمی یہی ہے کہ وہاں وہ چیز نہیں ہے اور یہاں یہ چیز ہے، اسی لیے وہ ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے فرش عزا سے یہی سیکھا ہے۔ یہی ہے بہت بڑا فرق جو دنیا کو سمجھانے کی ضرورت، اور اب تقریباً اب لوگ اس کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ متوجہ ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں، کیونکہ حسینی ہونا یہ انسان کو ظالم کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ یہی ہے، ہم نے کہا کہ انسان دوسروں کا نہ گلہ کرے نہ شکوہ کرے، بلکہ اپنی کمی اگر تلاش کر لے، اور یقیناً اگر امت مسلمہ نے اس کمی کو تلاش کر لیا اور پھر اس کا جبران کر لیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نقشہ کیا ہوگا، وہ آسان کام تو نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اپنے جوانوں کو میدان میں لے آئے، آسان کام ہے۔ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ ہے ہمارے فقیر نے جو دکھایا، اور آج پوری دنیا اس کو ماننے کے لیے کیا ہے؟ مجبور ہے اس چیز کو۔ اور عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی کا اتنا تذکرہ یہ نہیں کرتے تھے، اور اب یہ کر رہے ہیں، مجبور ہے۔ تو یہ امام مہدی تک متوجہ کرنے والا کون ہے؟ اس پر سنی کیا حدیثیں نہیں تھی، پہلے بھی تھی حدیثیں، امام مہدی کے بارے میں حدیثیں تھی، لیکن اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ان کے علماء، آپ جائیے کلپ پہ کلپ دیکھیے کہ وہ امام مہدی آئیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ساری روایتیں جو ہم بیان کرتے تھے، کل یہ کہتے تھے کہ امام غائب کیسا، اور آج خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ امام مہدی ایسا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ نائب نے اس زمینے کو کیا کیا؟ ہموار کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہموار ہو گیا؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی ہو۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں امام آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بیت المقدس نا۔ امام آئیں گے تو کدھر جائیں گے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف کس نے آج دنیا کو متوجہ کیا؟ فقیر ہے نا۔ نائب نے بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ دے کر کے انسان، دیکھیے یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے آپ، پوری دنیا سے یہودی آئے اور انہوں نے ایک نعرہ دیا گریٹر اسرائیل، لیکن ابھی وہ وہاں تک کے لیے نہیں ہے، وہ گریٹر اسرائیل تک جائے گا، اس مکہ مدینے تک کا اس میں نقشہ ہے ان کا، یہ ہے نا۔ لیکن یہودی ایسے ہی آباد نہیں ہوتے ہیں، ان کا ایک پلان ہوتا ہے، اور پہلے اس کے جد کے خلاف یہ بسے تھے آ کے مدینے کے آس پاس، سمجھ میں آیا؟ اس کے جد کے خلاف یہ کہاں آباد ہوئے تھے آ کے؟ کہ خیبر ابر جو آباد کیا تھا، ان کا دو نعرہ تھا، کہا اگر وہ بنی اسرائیل سے ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ یہ جو تھا نا ان کے اصل پلاننگ یہی تھی۔ تو کل ان کے جد کو مارنے کے لیے وہاں بسے تھے۔ آج بھی جو اس علاقے پر آئے اور وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا، وہ وہی نقشہ ہے جہاں سے وہ آئے گا اور گزرے گا اور جائے گا وہاں تک۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہم شروع کریں گے، بیت المقدس پہ آئیں گے نا جہاں جناب عیسیٰ آئیں گے، تو انہوں نے کہا وہاں سے ہم چلیں گے، اس کے بعد پورے اس علاقے کو کیا کریں گے؟ قبضہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا، لیکن فقیر نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا، یہ کر کے کہ ان کو وہیں بیت المقدس کے آس پاس اتنا مجبور کیا کہ یہ دیوار اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ تب خامنہ ای صاحب کا جملہ تھا، بڑا قیمتی تھا جملہ، جب انہوں نے دیوار اٹھائی تو کہا یہ دیوار اس بات کی دلیل ہے کہ تم گریٹر اسرائیل بھول چکے، تم نے دیوار اٹھا لی نا یہاں پہ، تو اتنا تو ہم نے تم کو ڈھکیل دیا نا وہاں تک، تمہارا تو پلان تھا کہ پورے راستے پر کیا کریں گے؟ قبضہ کریں گے، ہے نا۔ تو یہ ہے اصل پلان، دیکھیں توجہ چلاؤں۔ تو فقیر نے کیسے کہا یہ اس راستے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں
اور ہم تمام قربانی دینے کے لیے اس راستے پر قبضہ نہ کرنے پائیں. اور اس طریقے سے بیت المقدس کو ہائی لائٹ کیا. اور جب بیت المقدس ہائی لائٹ ہوا تو اب ان کو بھی کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ارے یہی تو عیسیٰ آئیں گے, یہی تو امام مہدی آئیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہے وہ زمینہ جو انہوں نے فراہم کیا, تیار کیا. اس کی طرف بہرحال ہم نے کہا میں نے اس میں گنجائش نہیں کی, اس لیے میں نے اس کو ذرا واضح کر کے نہیں بیان کیا, لیکن ہم نے صرف اشارہ کیا تاکہ ان باتوں کو آپ سمجھیں کہ معاملات ہاں یعنی ظاہر کچھ ہے لیکن اس کے باطن میں اور بھی کچھ حقائق ہیں کہ جس کو سمجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا ہے, مسئلہ یہ ہمارا ہے. اور غزہ تو اس کا اصلی نام ہے غزۃ ہاشم. آپ جانتے جناب ہاشم کی قبر کہاں ہے؟ غزے میں. جناب ہاشم جو ہمارے جد ہیں, ہمارے رسول کے جد ہیں, ہمارے مولا علی کے جد ہیں, ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ غزے میں ہے. اور شاید انہی کی قبر کا یہ کرشمہ ہے کہ ان کے اندر اتنے حوصلے پیدا ہو گئے ہیں. ایک تلوار بھیجے محمد اس لیے بھی آپ سمجھئے کہ ہمارا ایک اس سے بھی کیا ہے گہرا. بہرحال تو ہم کیونکہ کربلا کے بچوں کی یاد میں ہیں اس لیے ہم ہر مظلوم بچے کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے کہا جو آج رسول کو نہیں رو سکے وہ امت کے بچوں کو بھی نہیں رو سکتے. علی حسینی فلسطین کے بچوں کے بھی روئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصغر کے وہ اکبر کے اور بچن جملے بتائے کہ آپ کی زحمت تمام ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کی جو مصیبتیں ہیں وہ سب بہت سخت ہیں, لیکن ان میں سب سے سخت ترین جو شہادت ہے وہ جناب علی اصغر کی. کیوں؟ اس کی میرے پاس دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کے جنازے کو لے کر کے آگے بڑھے مگر پیچھے نہیں, جبکہ وہ کوئی معمولی شہادتیں نہیں ہیں. آپ سوچئے کہ جناب قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کے اٹھانا یہ کوئی آسان کام ہے. آسان کام تو نہیں تھا جناب امام حسین کے لیے, مگر پھر بھی جنازے کو خیمے تک پہنچایا, کبھی پیچھے نہیں چلا. علی اکبر ہم شکل پیغمبر جس کے لیے یہ کہا کہ خدا تو گواہ رہنا, لیکن جب اس کا بھی جنازہ اٹھایا تو آگے بڑھے وہ اور بات ہے کہ آگے بڑھ کے رک گئے ہوں لیکن پیچھے ہٹنے کی کوئی روایت نہیں ہے. جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا اٹھانا یہ کوئی امام حسین کے لیے آسان مصیبت نہیں ہے. دیکھیے کبھی آپ اس چیز کو سوچئے گا, امام حسین علیہ السلام جب جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو پہ پہنچے ہیں تو روایت یہ ہے کہ زانو کے بل بیٹھ گئے اور پھر اس ہاتھ کو اٹھایا ہے. وہ انسان اگر کھڑے ہو کر کے اس ہاتھ کو اٹھاتا تو اس کے لیے آسان تھا, اور پھر وہ انسان کو یہ کہہ رہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی تو اب اس کے لیے بیٹھنا کتنا مشکل ہے. اگر وہ جناب عباس کے ہاتھ کو ایسے اٹھا لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے عظمت جناب عباس. امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں تو زانو ہو کر کے اور پھر اس ہاتھ کو اٹھایا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب اس ہاتھ کو اٹھایا ہے کبھی خدا آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ جس بچے کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے چلایا ہو اس کا کٹا ہوا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. امام حسین یہ بھی کیونکہ جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کے امام نے چلنا سکھایا ہے. اب آپ سوچیں کہ جس عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے انگلیاں پکڑ کر کے امام حسین نے اس کو چلایا ہو, اب اسی کا کٹا ہوا ہاتھ امام کے ہاتھ میں آ گیا. بہت سخت منزل تھی مگر اس کے باوجود بھی آگے بڑھے ہیں, پیچھے نہیں ہٹے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس 6 مہینے کے جنازے میں کیا ہے کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے کہ اس کی سنگینی کیا ہے اس کے اندر. اور عجیب بات ہے کہ اعمال عاشورہ
میں کسی بھی شہید کی شہادت کو عملی طور پر جگہ نہیں ملی مگر ایک عمل کو اعمال عاشورہ میں جگہ ملی. جب آپ اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. مگر ایک جملہ سن لیجیے، جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ کوئی جنازہ نہیں ہوتا. مگر جب امام حسین نے یہ کام کیا تھا تو 6 مہینے کے علی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی تمام شہادتوں کو ہم سن کے احساس کر سکتے ہیں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کو سن کے ہم محسوس نہیں کر سکتے. اس لیے اعمال عاشورہ میں وہ عمل ہم سے کروایا جاتا ہے. اور اب ایک آخری بات اور اسی پہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے کتنی شہادتیں ہوئی، عظیم ترین شہادتیں ہوئی، مگر آپ کو یاد نہیں. آپ کو یاد کیا؟ نہیں یاد. مگر عجیب بات ہے جناب علی اصغر کی شہادت پہ آپ کو یاد ہے. کیا کام ہے؟ تم فی یوم عاشورہ جمیعاً تذکرنی، کاش تم سب کے سب کربلا میں ہوتے اور اپنی نگاہ سے دیکھتے کہ میں کیسے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا. یہ ہے اصل جملہ، یہی ہے امام حسین کا. یعنی امام حسین نے علی اکبر کی شہادت پہ آپ کو یاد نہیں کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کی پامال شدہ میت اٹھائی آپ کو یاد نہیں کیا. مگر کب یاد کیا آپ کو؟ کہ جب جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا. یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم کاش سب کے سب ہوتے. یعنی علی اکبر کی شہادت سن کے سمجھ لو گے، مگر اصغر کی شہادت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں امام حسین کے ساتھ کربلا میں حاضر ہونا پڑے گا. تب تم احساس کر سکتے ہو کہ حسین کا یہ بچہ کیسے تیرے سے شوکا سے شہید کر دیا. سیادم الذین ظلموا وجہم قلبین ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیمار ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، بے مکان ان کو مکان عطا فرما، بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بانی مجلس کے تمام مرحومین، سامعین کے تمام مرحومین، حقیق کے تمام مرحومین، والدین، بھائی، اقتدار، عزیز و اقارب، سب کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم آبرو نہیں رکھتے مگر جناب علی اصغر آبرو رکھتے، جناب سکینہ آبرو رکھتے، کربلا کے شہداء آبرو رکھتے. پروردگار ان کی آبرو کے صدقے میں ہم سب بے آبروؤں کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش. پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ہم دنیا میں جئیں تو ان کی محبت پر جائیں، اٹھیں تو ان کی محبت پر اٹھیں، اور قیامت میں محشور ہوں تو ان کی محبت کے ساتھ جائیں. پروردگار ہمیں ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نسل میں برکت عطا فرما.